إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان پیدا کیا، انسان کی پیدائش کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کے رہبری کے لیے، اس کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی شافی روز محشر، ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، ایک شخص ایک گائے ہانک کر لے جا رہا تھا، ایک گائے چلا کر لے جا رہا تھا، اور اچانک چلتے چلتے وہ آدمی اس گائے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اس بیل پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ آدمی اس گائے اس بیل پر بیٹھا، اس کو بھگانے کے لیے، اس کو دوڑانے کے لیے جب اس کو مارنے لگا، گائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اپنی پیٹھ پر بیٹھنے والے کو، دیکھ کر اس سے کہا ما خلقنا لہذا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ خلقنا للحرث، ہمیں اللہ رب العالمین نے کھیتی باڑی کے کام کے لیے پیدا کیا۔ گائے نے انسانی آواز میں بولا۔ بات کس کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ روایت کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس گائے نے اس آدمی سے کہا اے اللہ کے بندے، ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے کھیتی باڑی کے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہم سے لو اور تم ہم پر سوار مت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے جب بات بیان کی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟
کیا گائے بھی بول سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا ایمان ہے، میرے ایمان کے ساتھ ساتھ میرے ابو بکر کا ایمان بھی ہے، میرے عمر کا ایمان بھی ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ گائے نے بولا، اللہ نے اس کو طاقت دی بولنے کی، اس گائے نے بولا اس وقت میں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، کس وجہ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر، اور سب کو ان کا علم عطا کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء علما، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اس کے پیدا ہونے کا علم نہ ہو اور اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد اس کو معلوم نہ ہو۔ ہر کسی کو اس کا مقصد معلوم ہے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ بیان کیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، حتیٰ کہ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں حتیٰ کہ پیڑ پہاڑ پودے، یہ جنگل، یہ ندی نالے، یہ ہوائیں، یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ تک، پتھر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، وہ تسبیح تو اپنی جگہ پہ بیان کر رہے ہیں، انسان کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس جیسی آیات کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مشہور کتاب تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ سریر البائی مائی تسبیحہ، کہ سریر الباب تسبیحہ وخریر المائی تسبیحہ، کہ دروازہ جب انسان بند کرتا ہے، دروازہ بند کرتے وقت میں دروازے کی جو چرچراہٹ ہوتی ہے وہ چرچراہٹ اصل میں ایسے ہی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ائمہ تفسیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ دروازہ بند کرتے وقت میں جو آواز نکلتی ہے چرچرانے کی، وہ آواز در حقیقت اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ وہ سریر الماء، خریر الماء، پانی کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے، پانی جب زمین پر ندی نالوں میں چلتا ہے اور جو آواز آتی ہے پانی کی، وہ پانی کی سرسراہٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ تسبیح۔ اور کہتے ہیں، آپ نے سنا، بارہا سنا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیں، چھوٹے چھوٹے کنکر، پتھر کے کنکریاں لیں، فَسُمِعَ لَهُنَّ تَسْبِيحٌ كَحَنِينِ النَّحْلِ، وہ کنکریاں شہد کی مکھیوں کی جو بن بناٹ ہوتی ہے اس بن بناٹ کے مانند تسبیح بیان کر رہے تھے اللہ کی۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، ہم نے سنا کہ اللہ کی کھانے کے جو دانے تھے وہ کھانے کے دانے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ کھانے کے دانے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت، مشہور سورت الرحمن میں بیان کیا، النجم والشجر یسجدان، یہ جو چاند سورج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ستارے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں جو یہ درخت جو دیکھ رہے ہیں، یہ درخت بھی کیا کرتے ہیں؟ یسجدان، اللہ کے سجدے میں، اللہ کے لیے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا جھکنا اللہ رب العالمین کو تسبیح بیان، ان کا جھکنا اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے مانند ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا، کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا
ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکلیں گے. کیا الفاظ نکلیں گے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. ہر چیز کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز کو ان کی پیدائش کا مقصد معلوم ہے. ہر چیز کو ان کی پیدائش کا مقصد معلوم ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کو، ساری مخلوق کو ان کی پیدائش کا مقصد معلوم ہے، تو انسان کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. اللہ نے ذروں کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے خطروں کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے سمندروں کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا. جب ان چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا اللہ رب العالمین نے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے وہ انسان ہے. جب اللہ نے ایک ذرے کو، معمولی ذرے کو بیکار نہیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات کو بیکار پیدا کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اس کی پیدائش کا بھی کوئی مقصد ہوگا. محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے، جب دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، جب ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، پھر انسان کو اور جنوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بات جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے بیان کی تھی کہ اے لوگو، اے فرشتوں، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام انسان ہے، اور میں اس کو پیدا کروں گا. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا جو دنیا میں رہنے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ خون خرابہ کرے گی، فساد برپا کرے گی، وہ اللہ تیری نافرمانی کرے گی. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا. دنیا کی ساری چیزیں ان کو گناہ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے انسان کے علاوہ. فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کسے کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، گناہ وہ جانتے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کی کبھی نافرمانی کرتے نہیں، ان کی فطرت میں داخل نہیں ہے گناہ کرنا. فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان کو چھوڑ کر، جنوں کو چھوڑ کر، انسان اور جن کو چھوڑ کر بقیہ کسی بھی مخلوق کو گناہ نام معلوم نہیں ہے، گناہ کرتے نہیں ہیں. وہ ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. جب اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، انگنت مخلوقات موجود ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، جن کو کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید کے اندر. دیکھیے، میں نے بات بتائی کہ انسان اور جنوں کے علاوہ کسی کو برائی کا علم نہیں ہے، گناہ کا علم نہیں ہے. برائی کا علم صرف انسان کو ہے یا جن کو ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا ہی نہیں گناہ کرنے کے لیے، سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سارے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. جب فرشتوں نے پوچھا اے اللہ جب ہم تیری عبادت کرنے کے لیے حاضر ہیں، ساری مخلوقات تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، پھر ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ علم ہے جو علم تمہیں نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں کیوں پیدا کر رہا ہوں. ایک طرف ساری مخلوقات اللہ کی عبادت میں، اور ان کو گناہ کرنے کا مکلف نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کو چانس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا. اب انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو سورہ ملک کے اندر اللہ نے بیان کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا، کہ اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ مخلوق جس کو میں نے برائی کرنے کا مکلف بنایا ہی نہیں، وہ تو مجبور، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مخلوق جس کو انسان اور جن کہا جاتا ہے، جب ان کو میں پیدا کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے دو راستے ہیں، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا. جنوں اور انسانوں کے سامنے اللہ نے دو راستے رکھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں. نجدین کیا ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے برائی کا راستہ بھی بتایا اور اچھائی کا راستہ بھی بتایا. کہ کس کو بتایا ہے؟ صرف انسان کو اور جن کو. دو ہی مخلوق
دو ہی مخلوق کو اللہ نے اچھائی کا راستہ بھی دیا، برائی کا راستہ بھی دیا، اور اختیار دیا، زبردستی نہیں کی۔ چاہے تو اس راستے پر چلو، چاہے تو اس راستے پر چلو، چاہے تو اچھائی کے راستے پر چلو، چاہے تو برائی کے راستے پر چلو۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، فرشتوں کو یہ بات کہا کہ تمہارا کام کیا کرنا ہے؟ صرف عبادت کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، گناہ کرنا تم کو نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے فرشتوں کو، فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اختیار نہیں ہے۔ اختیار صرف کس کو دیا؟ انسان کو دیا اور جن کو دیا، اور اس کو اللہ نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ دو راستے ہمارے سامنے ہیں، برائی کا راستہ بھی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہے، اور ان راستوں میں سے ایک راستہ ہمیں چننا ہے، ہمیں اپنے مرضی سے چننا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو دو راستے تم کو بتائے گئے ہیں ان دو راستوں میں ایک راستہ برائی کا ہے اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور ایک راستہ اچھائی کا ہے، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اللہ کو کل قیامت کے دن دیکھ سکو گے جنت میں جانے کے بعد، اگر اچھے راستے پر چلو گے۔ اگر برے راستے پر چلو گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے اس دین اسلام کا، اس راستے پر چلو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، دین اسلام کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دین اسلام کے راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ادھر ادھر جو راستے مڑے ہوئے شیطان کے راستے ہیں ان راستوں پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اختیار دینے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون صحیح راستے پر چلتا ہے اور کون برے راستے پر چلتا ہے، اور اس کا انعام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو صحیح راستے پر چلے گا اس کے لیے جنت، اس کی سڑک سیدھے، اس کا راستہ جنت کی طرف جائے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا اس کا راستہ سیدھے جہنم کی طرف جائے گا۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو۔ وہ خاص مقصد کیا ہے کہ اس کے سامنے دو راستے بتائے گئے، دو اختیار اس کو دیے گئے، دو آپشن اس کے سامنے رکھے گئے، اور دونوں آپشنوں کے بعد جو بدلہ ملنے والا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ایسے ہی نہیں مبہم انداز میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں ہم نے راستے تو بتا دیے ہیں لیکن تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو میری عبادت کو اختیار کرتا ہے، جو صحیح راستے پر چلتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنا مقصد حیات اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد حیات شرک سے بچنا ہوتا ہے، اس کا مقصد حیات لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے، ہم کو ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ جب ساری چھوٹے تنکے کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا تو اشرف المخلوقات کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، مقصد زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جنت میں داخلہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جنت میں انسان کو داخل کریں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز، اگر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں مدرسہ ہے، آپ کے پڑوس میں مدرسہ ہے، اب مدرسے والے استاذ بھی لائیں، جی شاگرد بھی مدرسے کے اندر موجود ہیں، انتظامیہ بھی موجود ہے، سارا سال پڑھائیں، سارا سال پڑھا کر جب سال ختم ہو تو ایسے ہی گھروں کو بھیج دیں، امتحان نہ لیں، کیا مقصد ہوگا اس کا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا اگر امتحان نہ لیا جائے؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، 60 سال 70 سال 50 سال 45 سال جس کی جو عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے مطابق انسان کو زندہ رکھا، اور زندگی کے بعد محترم میرے مسلمان بھائیوں امتحان آنے والا ہے۔ جیسے سارا سال پڑھا کر سارا کچھ کر کے اگر امتحان کے بغیر بھیج دیا جائے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے،
ایسے ہی انسان کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، زندگی اس کو دی ہے، تو باقاعدہ اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اسی کو اللہ نے سورہ ملک کے اندر بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی عبادت کر کے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مان کر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے دنیا کے اندر۔ ہم اپنے آپ کو بیکار، جیسے عام حیوان ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد یہی ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جو بندہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، وہی بندہ اصل میں دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتا ہے، اپنے حیات کے مقصد کو وہ سمجھتا ہے۔ آخرت جب ذہن میں ہوگی تو انسان دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، آخرت کو ترجیح دے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے بیان کیا، تمہاری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، جبکہ آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت ہی اصل ہے، آخرت ہی بھلی ہے، اور آخرت ہی خیر ہے، وابقیٰ، اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے انسانوں کو جو اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا، ذرا سوچیں، کسی کا بچہ، کسی کی اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہو، ماں باپ اس کو کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھار کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے، کہ تو ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، تو ہمارا نافرمان کیوں بن گیا ہے، تجھے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، ہم نے کتنی مشکلوں میں تجھے پالا پوسا، تجھے بڑا کیا، تیری تربیت کی، ہمارے پیٹ پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر تجھے ہم نے کھلایا، آج ہم نے ہماری خواہشات کو مار کر ہم نے تیری خواہشات کو پورا کیا، ہماری ضروریات کو مار کر تیری خواہشات کو ہم نے پورا کیا۔ کتنے پیار سے، کتنے لاڈ سے آپ سمجھاتے ہیں۔ رب تو ماؤں سے کئی گنا زیادہ انسان سے پیار کرنے والا، والدین سے کئی گنا زیادہ انسان سے، اپنے بندے سے پیار کرنے والا، اللہ نے کتنے پیارے انداز میں کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب سے دور جا رہا ہے۔ کیسے رب سے؟ جو بزرگ رب ہے، جو تیرے لیے تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، تجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، تو ایسے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا؟ ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب سے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک، جو تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست بنایا۔ اپنے جسم پر غور و فکر کر، انسان اپنے جسم پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے۔ ایک ہاتھ کا ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہاتھ اللہ نے 2 فٹ کا بنا دیا، 1 فٹ کا بنا دیا، اور دوسرا ہاتھ 3 فٹ کا بنا دیا۔ ایک پیر 2 فٹ کا بنا دیا اور دوسرا پیر 3-4 فٹ کا اللہ نے بنا دیا، ایسا نہیں بنایا انسان کو۔ اللہ نے کہا الذی خلقک، تجھے پیدا بھی کیا، کیسے پیدا کیا؟ فسواک، درست بنایا تجھے، تیری ایک آنکھ بڑی رکھ کر ایک آنکھ چھوٹی نہیں کی، جی تیرا ایک ہاتھ لمبا کر کے ایک ہاتھ چھوٹا نہیں کیا، بلکہ درست بنایا تجھے، برابر تجھے بنایا، اور ایسا بنایا کہ دنیا کے اندر تیرے جیسے خوبصورت مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تیرے جیسی خوبصورت مخلوق اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب اتنے سارے احسانات تیرے رب نے تجھ پر کیے ہیں تو کیوں بھاگ رہا ہے دور اپنے رب سے؟ اپنے مقصد زندگی کو کیوں بھول گیا ہے؟ تیرا مقصد تو، تجھے پیدا کیے جانے کا مقصد تو اپنے اس رب کو راضی کرنا تھا، اپنے اس رب کو خوش کرنا تھا جس نے تجھے پیدا بھی کیا، جس نے تجھے صحیح سالم پیدا کیا، جس نے تجھے درست بنایا۔ اللہ اکبر۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کوئی چیز بنا لیتا ہے، اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے جب تک وہ چیز وہ کام دیتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، آپ کے چھت میں لائٹ لگے ہوئے ہیں، لائٹ کس مقصد کے تحت بنایا گیا؟ روشنی دینے کے لیے۔ بلب کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ روشنی دینے کے لیے۔ یہ بلب اگر روشنی دینا بند کر دے، کیا اہمیت ہوگی اس کی؟
آج اس کی جگہ کہاں ہے؟ ہمارے سروں کے اوپر ہے، چھت پر لٹکا ہوا ہے۔ وہی لائٹ اگر روشنی دینا بند کر دے، اجالا دینا بند کر دے، خراب ہو جائے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو چھت پر نہیں رکھیں گے، اس کو اٹھا کر کچرا دان میں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس کو کوڑی دیکھ کے داموں میں بھی نہیں بکے گا وہ لائٹ، جو خراب ہو جائے، جو بند ہو جائے، جو اپنا کام بند کر دے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو بنایا کس لیے اللہ نے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر بندہ اپنا مقصد بھول جائے تو بندے کی بھی، انسان کی بھی کوئی اوقات نہیں رہے گی، کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انسان اگر مقصد زندگی بھول جائے، میں اگر بھول جاؤں کہ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، میں اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ جب اس چیز کو ہم نے اٹھا کر کچرا دان میں پھینک دیا، جب ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بند کر دے، جب وہ روشنی دینا بند کر دے، تو پھر ہم اپنا کام کرنا بھول جائیں، رب کو راضی کرنا بھول جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیں، اپنے مقصد زندگی کو بھول جائیں، تو پھر ہماری بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ہماری بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، ہم بھی کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، سمجھنا چاہیے، ہمیں، مجھے سمجھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری حیات کا مقصد، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ دنیا کو اپنے سامنے نہ رکھیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ جنگ یرموک میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑے۔ صحابہ کرام، کئی سارے صحابہ کرام زخمی ہو کر گرے پڑے ہیں، کئی سارے صحابہ کرام زخمی ہو کر گرے پڑے ہیں۔ تیمار جو ہے نا، ان کی بیمار ان کی تیمارداری کے لیے اور ان کو مرہم پٹی کے لیے صحابیات دوڑ لگا رہی ہیں، صحابہ کرام دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، کیا ہوا؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کوئی پانی پلا دے۔ محترم میرے مسلمان بھائی، ایک صحابی رسول پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس پہنچے۔ ہم نے بارہا سنا اس واقعے کو۔ پانی کا پیالہ لے کر پہنچے، جیسے ہی اس نے پانی کا پیالہ اپنے منہ کو لگانا چاہا، دوسری طرف سے آواز آئی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اس پیاسے نے، جس نے پانی مانگا تھا، اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیاس اس کو لگی ہے، میرے بھائی کو لگی ہے، پہلے اس کو پلاؤ۔ پھر جب وہاں پہنچا تو پھر تیسرے کی آواز آئی، اس نے بھی انکار کیا کہ مجھ سے زیادہ پیاس میرے بھائی کو لگی ہے، اس تک پانی پہنچاؤ۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 5 سے 6 آدمی یا 7 آدمی، ایک کو پیاس لگی، دوسرے کی آواز سنی، اس نے اس پیالے کو آگے بڑھایا، ایسا کرتے کرتے 7ویں تک وہ پیالہ پہنچا، تو اس نے پھر کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے بھائی کو ہے، اس کو پلا دو۔ پھر وہاں سے واپس پیالہ لے کر واپس پہلے کے پاس آیا تو دیکھا تو وہ مر چکا تھا، وہ انتقال کر چکے تھے۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی انتقال کر چکے، تیسرے کے پاس گئے، وہ بھی انتقال کر چکے۔ ایسا کرتے کرتے 5 سے 6 آدمی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی۔ اپنے مقصد زندگی کو اپنے ذہن میں رکھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی کرنا ہے؟ اپنے بھائی کو خوش کر کے، اپنے بھائی کی اس کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی تکلیف بھول جانا۔ جی محترم میرے مسلمان بھائیو، یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی چیز پکتی، اچھی سی گوشت کا سالن پکتا، تو وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ اپنے اس گوشت کے سالن کو یا کوئی چیز تحفے میں کسی گھر کو بھیج دیتے، وہ گھر والا کہتا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے پڑوسی کو، اس کو پہنچاؤ۔ پھر اس پڑوسی کے پاس جاتے لے کر، وہ کہتا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس پڑوسی کو ہے۔ یہاں تک آیا کہ 40 گھروں تک وہ تحفہ، وہ ہدیہ سالن کا یا کسی اور چیز کا 40 گھروں تک گھوم کر پھر واپس اسی گھر کے اندر آ جاتا جس گھر سے وہ تحفہ اور ہدیہ نکلا تھا۔ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کو، ان لوگوں کو، غریب تھے، وہ نادار تھے، وہ ان کے گھروں کے اندر مہینوں تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ ایسے لوگ، ایسی قربانی، کیوں؟ مقصد زندگی کو انہوں نے سمجھا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ جب مقصد زندگی انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر ایسے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر، خود پیاسے رہ کر، خود اپنی جان گنوا کر دوسروں کی زندگی کو بچانا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ انسان کو ہم نے پیدا اس لیے کیا، اللہ کے پاس عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے مخلوق کی اللہ کے پاس کمی نہیں تھی، باوجود اس کے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے انسان پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت جیسی عظیم دولت اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر
اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی بسر کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ابدی ابدی جہنم کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ جہنم بہت سخت جگہ ہے، وبئس المصیر، اللہ نے جہنم کے بارے میں بیان کیا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، وہ جہنم کے کیڑے مکوڑوں کی زہر کو برداشت کر سکے، انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، انسان کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے محترم میرے مسلمان بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا بنایا گھر جنت ہمیں اس میں داخلہ ملے، ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، مقصد حیات کو سمجھیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے سب سے پہلے مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، الہی اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بندہ مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ اللہ رب العالمین جن گھروں کے اندر بہن بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں، ہماری تجارت میں، اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔